کیا آپ کو پتا ہے کہ رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ آج ہم تجوید کا بہت اہم رول رسم الخط کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیے سبق کو سمجھتے ہیں۔ رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، رسم الخط یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں لکھنے کا طریقہ، یعنی قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے دوسری طرح سے ہوتے ہیں اور پڑھے کسی اور طریقے سے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انگلش کے اندر کچھ ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں، جیسے نالج ہے، نالج کے شروع میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی انجان آدمی پڑھے تو اسے نالج نہیں کنالج پڑھے گا۔ تو یہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر کچھ ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم رسم الخط کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو آپ یہ سمجھیے گا، نمبر 1، قرآن میں بہت سی جگہ الف واو یا 3 لفظ ہیں، یہ بنے ہوئے آتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ الف واو یا بہت ساری جگہ پر لکھے ہوئے آتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے تو یہ پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ دوسرا رول سیکھیے گا۔ دیکھیے، یہ ہے لفظ انا، یہ آپ کو قرآن شریف میں بہت ساری جگہ آئے گا اور آپ کو قرآن جب پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو اس سے واسطہ پڑے گا۔ آج اس قاعدے کو سمجھ لیں اور اس قاعدے کو ہمیشہ کے لیے اپلائی کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، انا ہی ہونا چاہیے، انا یا انا کچھ نہیں، لفظ انا صرف، ٹھیک؟ تو لفظ انا میں یہ الف جو ہوتا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو۔ اب دیکھیے، ایگزامپل کے اندر یہ وہ ورڈ ہیں جو قرآن کریم کے اندر آتے ہیں، اس لیے میں نے انہی ورڈ کو چھانٹ کر کے آپ کے لیے مثالوں کے اندر رکھا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے أَفَإِن مَاتَ، یہاں پر کیا کیا نہیں پڑھا گیا؟ یہ گول نشان بنا ہوا آتا ہے ان لفظوں پر جو نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف نہیں پڑھا جائے گا اور نون نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ أَفَإِن مَاتَ، اس فا کو جلدی پڑھیں گے، اس الف کو چھوڑ دیں گے اور اس حمزہ کو اس میم میں ملا کر کے پڑھیں گے، نون کو ختم کر دیں گے۔ أَفَإِن مَاتَ۔ دوسری مثال دیکھیے گا، لَإِلَى اللَّهِ، یہاں پر لکھا ہوا کیا ہے؟ لا لکھا ہوا، لام الف زبر لا، لیکن الف کے اوپر یہ گول نشان بنا ہوا ہے۔ جب گول نشان آتا ہے تو وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کاٹ دیا گیا ہے، یہ صرف رائٹنگ کا رول ہے، پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم لام کو جلدی پڑھیں گے، لا، لام زبر لا، لَإِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللَّهِ نہیں پڑھیں گے۔ أَن تَبُوءَ، اب کیسے پڑھیں گے اس کو دیکھیے گا، یہاں الف کے اوپر گول نشان بنا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ نون کے اوپر جو گول نشان ہے یہ رائٹنگ کا ہے، یہ جزم کی جگہ پر آتا ہے، تو یہ نون تو پڑھا جائے گا، واو بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ جو نشان ہے یہ نشان جزم کا ہے۔ تو یہ دو جگہ پر جزم کے نشان ہے اور یہ ہمارے جو نشان ہے یہ نشان کنڈم کا ہے، یعنی کاٹنے کا ہے کہ الف ختم ہو گیا۔ اس حمزہ کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ أَن تَبُوءَ، جلدی پڑھیں گے۔ یہ لفظ بھی قرآن کے اندر آتا ہے، مَلَئِهِ، دیکھیے لام کو میں نے جلدی پڑھا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ میں الف ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر گول نشان بنا ہوا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے لام کو جلدی؟ مَلَئِهِ۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے ثمود، میں نے اس دال کو جلدی پڑھا ہے، حالانکہ یہاں پر قاعدہ کیا ہے؟ الف مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، الف اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو کھینچنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کھینچا ہے۔ کیوں نہیں کھینچا ہے؟ کیونکہ الف کے اوپر گول نشان بنا ہوا ہے اور الف کے اوپر جب یہ گول نشان آ جاتا ہے تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے دال کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ ثمود لن ندعو، یہاں پر بھی دیکھیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، میں نے اس لیے واو کو جلدی پڑھا ہے۔ کیوں جلدی پڑھا ہے؟ کیونکہ الف کے اوپر یہ گول نشان بنا ہوا ہے اور الف کے اوپر جب گول نشان آتا ہے تو وہ الف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے واو کو میں نے جلدی پڑھا ہے۔ لن ندعو